مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ حضرت علامہ عبدالوہاب شاعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ نور الدین شونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے بتایا کہ میں بچپن میں شونی نامی شہر میں جانور چرایا کرتا تھا۔ مجھے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے اس قدر محبت تھی کہ میں اپنا کھانا بچوں کو دے کر ان سے کہتا کہ یہ کھانا کھا لو، پھر ہم سب مل کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں گے۔ چنانچہ ہم دن کا اکثر حصہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے گزار دیتے تھے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اے مدینے کے تاجدار سلام، اے غریبوں کے غم گسار سلام، تیری ایک ایک ادا پہ اے پیارے 100 درود فدا ہزار سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے دنوں جو فرمائشیں وغیرہ آئی تھیں تو ماشاءاللہ ان کی ایک لسٹ مجھے دے دی گئی ہے کہ بھائی یہ آج فرمائشیں جو لوگوں کی تھیں وہ تیار ہوئی ہیں، کیونکہ اس کو ایک نکالنا بھی ایک کام ہے۔ نکالنے کے بعد جو ہے پھر اس کا مختصر کلپ تیار کرنا، کیونکہ پروگرام میں تو جو ہے وہ پورے بڑے بڑے کلپ ہیں وہ تو نہیں چل سکتے، تو مختصر چلاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے اس کا، تو اس کے ذریعے آپ کی جو فرمائش تھیں انشاءاللہ تعالیٰ پوری فرمائش جو ہے جیسے کلام ہے کچھ حصہ سنا دیا اور پورا کمپلیٹ کلام جو ہے جس نعت خواہ نے پڑھا ہے وہ آپ کے واٹس ایپ گروپ کے ذریعے آپ کو مل جائے گا۔ تو آج بھی ہمارے ساتھ کافی ساری فرمائشیں ہیں، تو سب سے پہلے ہم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک کلپ چلا رہے ہیں۔ مدنی مذاکرہ کلپ ہے، مدنی خبروں میں بھی چلا تھا، ظلم کے حوالے سے کیا کیا باتیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ جی یوسف بھائی دکھائیں۔ جی انشاءاللہ دکھائیں۔ مار پیٹ، چھری مارنا، گولی مارنا یہی ظلم نہیں ہے، کسی کا دل دکھا دینا، ناحق کسی کو خوفزدہ کرنا یہ بھی ناجائز ہے۔ کبھی بچوں کو ڈرا دیتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، ڈرا دیتے ہیں، او کر کے او کر کے، یہ سب ظلم ہے۔ یہ ظلم کا انجام بہت خراب ہے۔ تو یہ ڈانٹ ڈپٹ عام ہے، ماں باپ بھی اولاد کو ناحق ڈانٹتے رہتے ہیں، دل دکھاتے رہتے ہیں، پریشان کرتے رہتے ہیں۔ ماں باپ بھی بچوں پر ظلم کریں گے تو قیامت کے دن یہ بچہ ہوگا اور اس کا ہاتھ ہوگا، ماں باپ کا گریبان ہوگا، تو یہ بھی پکڑے جائیں گے۔ میاں بیوی، شوہر سمجھتا ہے کہ یہ تو میری کنیز ہے، ساس سمجھتی ہے ہماری ماسی ہے، نوکرانی ہے۔ اس طرح اگر کوئی ایسا ہے ماحول، وہ جھاڑتے رہتے ہیں، اس کو کھینچتے رہتے ہیں، وہ گھر بچانے کے لیے بیچاری مظلومہ کچھ بولتی نہیں ہے، قیامت کے دن پھنسیں گے سب۔ اچھا اسی طرح اگر وہ بہو شریر ہے، وہ ساس کو دباتی رہتی ہے اور اس کو تنگ کرتی رہتی ہے، تو یہ ظالمہ وہ مظلومہ۔ اس طرح کوئی بیوی شوہر کو ستاتی رہتی ہے، پریشان کرتی ہے، تو یہ شوہر مظلوم وہ ظالمہ۔ تو جو بھی ظلم کرے گا، چاہے باپ بیٹے ہوں، چاہے ماں بیٹی ہوں، چاہے یہ کوئی رشتہ ہو نہ ہو، کسی پر بھی ظلم کی اجازت نہیں، غیر مسلم پر بھی ظلم کی اجازت نہیں۔ تو ظلم چھوڑ دیں، اگر کبھی کیا تو ڈھونڈیں اس کو دنیا میں، اس کو مطلب یعنی کہ معافی تلافی ہو جائے، توبہ بھی ہو جائے، اسی میں عافیت ہے، ورنہ تو آخرت میں بہت مشکل ہو جائے گا معاملہ۔ تو نہ ظلم کرنا ہے، نہ کسی ظلم کرنے والے کا ساتھ دینا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بعض دفعہ ہوتا یوں ہے کہ پورے بیان میں سے کوئی ایک آدھ لائن ہوتی ہے جو بندے کی اصلاح کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور پورا بیان بھی اس کو یاد رہتا ہے، لیکن وہ جو بات ہوتی ہے وہ آگے کی جانب بڑھتا ہے۔ بولے آج کے بیان میں یہ بات بتائی گئی، آج کے بیان میں بہت کچھ تھا، لیکن آج کے مدنی مذاکرے میں آج جو سلسلہ ہے اس میں یار یہ بات جو ہے اس کو دل کو چھو جاتی ہے۔ اچھا اس کو یہ بات سمجھ میں آئی، اس کے بعد ذہن میں بیٹھ گئی، اور بہت ساری باتیں وہ دیگر باتیں کسی اور کی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو پورا بیان جو ہے وہ سننے سے جو ہے وہ تعلق شوق ہونا چاہیے کہ کسی محفل میں جا رہا ہوں۔ بعض دفعہ لوگ پہنچ کر بھی جو ہے نا وہ اس طرف نہیں ہوتے ہیں۔ اب ماشاءاللہ اس پروگرام کی خاص بات ہے، کبھی آپ کو جو ہے وہ مختلف موضوعات پر کبھی آپ کو کلام سنا دیں گے، کبھی آپ کو جو ہے کسی بچے کے حوالے سے کوئی ویڈیو ہوگی، کوئی بچے کی نیکی کی دعوت ہوگی، جیسے امیر سنت کا کلپ چلایا۔ یوسف بھائی آج کے پروگرام میں سے کیا کیا ہیں آپ کو ہے؟ آپ کے پاس لسٹ ہے؟ اچھا یہ جو امیر سنت کا کلپ تھا نا، یہ ظلم کے متعلق، اس پہ پورا رسالہ بھی لکھا ہے امیر سنت کا، ظلم کا انجام۔ وہ رسالہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ ظلم کن صورتوں میں ہوتا ہے، ظالم کے ساتھ دینے کا کیا نقصان ہے،
مظلوم کا ساتھ دینے کی کیا فضیلت ہے، یہ سارا اس میں موجود ہے۔ زبردست۔ اچھا، اسی طرح جس طرح کہ یہ ہمارا پروگرام ایک سجا ہوا ہے مختلف ویڈیو سے، کہ کبھی مکے کی بات ہو رہی ہے، کبھی مدینے کی بات، کبھی بغداد لے آ رہے ہیں، کبھی جو اصلاح کی باتیں ہو رہی ہیں، اسی طرح جو مکتبۃ المدینہ کے رسائل ہیں یہ بھی مختلف ٹاپکس پر ہیں، تو آپ اپنے گھر میں رکھیں گے نا، کبھی کچھ پڑھنے کا، کبھی جنت کے بارے میں پڑھنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، کبھی جہنم کی تباہ کاریاں پڑھنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، تو یہ کہ مختلف کتابیں وغیرہ ہوں گی، بعض دفعہ جو ہے یہ عیون الحکایت، حکایت سے متعلق، کبھی قرآنی قصہ پڑھنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، تو آپ اس کتاب کی طرف، ظاہر بات ہے کتابیں رکھی ہوں گی تو اس طرف ہاتھ بھی بڑھے گا، تو ماشاءاللہ آپ اپنی فرمائشیں ہم تک پہنچا سکتے ہیں، اسکرین پر آپ کو نمبر وغیرہ نظر آ رہے ہیں، تو ابھی ہم آپ کو لے کے چل رہے ہیں نگرانی شورا کا ایک کلپ سنانے لگے ہیں جو کہ ڈسپلن کے حوالے سے ہے، کہ اپنی زندگی میں کس طرح ہم یہ ڈسپلن وغیرہ رکھیں اور کیا کچھ حکمت بری باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، انشاءاللہ آپ کو دکھانے لگے۔ میرا یورپ کا سفر تھا، تو میرا مختصر ایک اسٹے تھا کسی ملک میں، تو مجھے ایک اسلام بھائی کے گھر وہاں پر ترکیب کی گئی، یا تو ایک فلیٹ تھا، 1 بیڈ روم ہال فلیٹ ہوتا ہے وہاں، بعض اوقات ایک بیڈ روم ہوتا ہے، ہال ہوتا ہے، تو ہال ہی میں کچن ہوتا ہے، وہی ہال ڈرائنگ روم ہوتا ہے، وہی ہال سب کچھ ہوتا ہے، اور بیڈ روم وہی بیڈ روم ہوتا ہے، اسی میں سب کچھ ہوتا ہے۔ تھکا ہوا تھا، آرام کیا، آرام کرنے کے بعد جب میں اٹھا ہوں، تھکن اترتی ہے تو بہت کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ جن کا گھر تھا بیچلر تھے، ہلکی پھلکی سی داڑھی بھی تھی، لیکن دعوت اسلامی سے محبت کرتے تھے، ہمارے اسلامی بھائی کے بھائی تھے، تو میں نے ایسے ہی ان کو سوال کیا کہ آپ کا یہ جو فلیٹ ہے اس کی صفائی ستھرائی کے لیے فیملی، بولا میری شادی نہیں ہوئی ہے، آئی ایم بیچلر، میرے لیے بڑی شوکنگ نیوز تھی کہ یہ بیچلر ہے۔ تو میں نے کہا پھر کوئی آتا ہوگا، صفائی کرتا ہوگا، میٹ وغیرہ کام والے، کوئی، بولا کوئی بھی نہیں آتا۔ میں نے کہا کوئی نہیں آتا؟ کہ نہیں، اور اس کی اپنی جاب ہے، وہ جاب کرتے ہیں۔ میں کہا جب کوئی نہیں آتا تو آپ کا یہ پورا جو فلیٹ ہے یہ اتنا صاف ستھرا اور اتنا ڈسپلن کیسے ہے؟ یعنی باتھ روم میں جائے تو ڈسپلن، کچن میں جائے تو ڈسپلن۔ اچھا یہ مجھے، میں بات کر رہا ہوں اور ہمارا کھانا جاری ہے، وہ کچن سے سرو کر رہے تھے اور میں ان سے ڈسکشن کر رہا تھا، میرے ساتھ 2-3 اسلام اور بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی گفتگو جو مجھے کہہ رہے تھے کہ کوئی نہیں، جو کچھ کرتا ہوں میں کرتا ہوں، تو مجھے ان کی گفتگو کا ایک پریکٹیکل یہ لگا کہ جیسے جیسے ہم کھاتے تھے تو وہ پلیٹیں اور جو کچھ سامان ہوتا تھا وہ کس طرح ہاتھوں ہاتھ دھو کر، چھوٹی پلیٹیں چھوٹی جگہ پر، بڑی پلیٹیں بڑی جگہ پر، چمچ کی جگہ تو چمچ کی جگہ پر، اور فوراً وہ جہاں پانی تھا وہ اس کو ڈسٹر سے صاف کر لینا، یعنی کھاتے کھاتے بھی بالکل ڈائننگ ایریا اور کچن ایریا صاف ستھرا۔ اچھا یہیں صوفہ سیٹنگ تھی، میں نے کہا نا 1 ڈرائنگ روم ہال ہوتا ہے، جہاں صوفہ سیٹنگ تھی صاف ستھرا۔ پھر میں تھوڑی دیر کے لیے گیلری میں چلا گیا، آؤٹ ڈور تھوڑا جو وہاں بیٹھتے ہیں تھوڑی باہر کی ہوا والے، باہر بیٹھا تو گیلری صاف ستھری، گیلری صاف ستھری، اتنا مطلب باہر سے ڈسٹ آتا ہے، حالانکہ اتنا ملکوں میں ڈسٹ بعض اوقات نہیں ہوتا، لیکن آؤٹ ڈور تو پھر بھی آؤٹ ڈور ہے۔ اچھا اس کے اپوزٹ بھی میں نے دیکھا ہے نا، کہیں جائیں تو آپ کو نہ پلیٹ ملے گی، نہ چمچ نظر آئے گا، نہ تولیہ نظر آئے گا، نہ صابن نظر آئے گا، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو اس لیے میں بعض اوقات اپنا سامان اپنے بیگ میں ڈال رہا ہوں، صابن بھی میں اپنے ساتھ لے کے جاتا ہوں سفر میں، اب کہاں بھی کسی سے صابن مانگے گا بھیا، میں اپنا تولیہ بھی ساتھ لے کے جاتا ہوں، اب کہاں تولیہ نہیں ہو تو کسی سے تولیہ تھوڑی مانگیں گے کہ بھائی آپ کے گھر میں تولیہ نہیں ہے ذرا مجھے تولیہ دے دے، اپنے بیگ سے تولیہ نکال کے اپنے، تو یوں ضرورت کی چیزیں میں جرنلی طور پر اپنے ساتھ اپنے بیگ میں لے جاتا ہوں۔ مگر یہ بھی ہوتا ہے جو میں نے آپ کو ایک واقعہ بیان کیا، اس سے مجھے اس شخصیت کا تعارف ہو گیا کہ یہ شخصیت ڈسپلن شخصیت ہے، صفائی اس شخصیت کے اندر ہے۔ اس کے لیے نہ اس کو ماں کی ضرورت تھی، نہ باپ کی ضرورت تھی، نہ بیوی کی ضرورت تھی، نہ بہن کی ضرورت تھی، نہ ماسی کی ضرورت تھی، نہ کسی ماسا کی ضرورت تھی، کسی کی ضرورت نہیں تھی، یہ خود ہی ڈسپلن پرسن تھا۔ جاب کرنی ہے، صبح 7-8 بجے اسے اٹھ کر جاب پر جانا ہے، مگر اس کی شخصیت میں ڈسپلن تھا اور شخصیت میں صفائی تھی۔ میں نے ایک ایگزامپل آپ کے سامنے کوٹ کی ہے، اور بھی ایسے ایگزامپل ہیں، ظاہر ہے ساری دنیا میں ایک ہی تو گھر تھا نہیں، 3 طرح کے گھر ہیں۔ ایک تو یہ جس کا میں نے ابھی آپ کو حوالہ دیا، یعنی میں ان کے گھر میں مشکل سے کوئی 10-12 گھنٹے رکا ہوں گا، آرام، کھانا پینا اور یہ اس سے کم، مگر اب تک میں اس شخصیت سے متاثر ہوں، مجھے اس وقت ان کا نام بھی یاد نہیں ہے، پہلی بار ملا ہوں، پتہ نہیں دوبارہ ملوں گا کہ نہیں ملوں گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کی پہلی ملاقات آپ کی شخصیت کا 70% تعارف ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی ٹیبل، آپ کا دفتر، آپ کا گھر،
آپ کا آفس، اس کا جائزہ لیں. آپ نے اپنی شخصیت کا بھی جائزہ لینا ہے کہ میں ہوں کون، who am I. میں ایک صفائی پسند انسان ہوں، میں ایک ڈسپلن پرسن ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں صاف ستھرے لوگ ہی جنت میں داخل ہوں گے. اپنے دفتر کا، اپنی ٹیبل کا اور خود اپنے وجود کا جائزہ لیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارا کلپ ڈسپلن کے حوالے سے، صفائی ستھرائی کے حوالے سے. اچھا سید صاحب، الحمدللہ فیضان مدینہ کے اندر اعتکاف کا ماحول بنا ہوا ہے، تو اور اب رمضان کے چند دن بھی کم ہی رہ گئے، تو جنہوں نے ابھی تک فیضان مدینہ دیکھا نہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ کم از کم وہ اسلامی بھائی فیضان مدینہ ضرور آئیں اور یہاں پر اعتکاف والوں کے جو مناظر ہیں وہ ضرور دیکھیں. کل ایک اسلامی بھائی آئے تھے، فیس بک پر میسیج آیا، کہہ رہے ہیں میں کل فیضان مدینہ آیا تھا جمعے کی نماز میں، جمعے کی نماز پڑھی، الحمدللہ فیضان مدینہ میں جو ماحول چل رہا نا، اس ماحول کو دیکھ کے دل خوش ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور مدنی چینل پر بھی آپ اس کے مناظر براہ راست جو ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں. اچھا آپ سحری میں آ جائیں تو یہاں پر آپ کو رکت برے مناظر آپ کو نظر آ جائیں گے. اگر آپ افطار میں آئیں، یہ ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول موجود ہیں، اور ایک ملنے کا انداز، اور بعض تو ایسے ہیں کہ وہ کہنے لگے کہ جب تک اعتکاف میں آ گئے تھے 30 دن کے، ایسے بھی تاثرات سنے کہ 30 دن کے اعتکاف میں آ گئے تھے. اب وہ ظاہری بات ہے کہ پرانی عادتیں پڑی ہوئی ہیں، باہر جانے کی کوشش کی تو ایک مرتبہ صحیح طرح آ کے بیٹھے، بیانات وغیرہ مدنی مذاکرہ وغیرہ دیکھا، تو پھر وہاں سے پھر باہر جانے کا پھر ذہن ہی نہیں بھرا. اور بہت سارے ایسے عاشقان رسول فیضان مدینہ میں جنہوں نے 30 دن کا اعتکاف کیا ہے. اب 30 دن کا اعتکاف 20 دن کا نفلی ہوتا ہے، لیکن 10 دن میں تو باہر نہیں جا سکتے. تو 20 دن کے جو اعتکاف میں ہے کہ وہ جب بیٹھے نا، انہوں نے نیت کر لی ہم نے مسجد سے باہر جانا ہی نہیں ہے. ایسے بھی عاشقان رسول ہیں. تو یہاں پر کیا لذت ہے، یہاں پر کیا مزہ آ رہا ہے، کیا کیف و سرور ہے. آپ یہاں پر آ جائیں تو سنت کے مطابق بیٹھنا، سنت کے مطابق سونا، سنتوں کی آوازیں لگ رہی ہیں. اور فرائض تو ماشاءاللہ جوک در جوک جو ہے وہ نمازی آ رہے ہیں. یعنی کہ یوں سمجھیں کہ ایک مسجد ہوتی ہے کہ وہ نماز کے ٹائم بھرتی ہے اور پھر لوگ اپنے اپنے گھر چلے آتے ہیں. لیکن ہمارا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ ایسا ہے، پہلے دن سے ہی، یعنی کہ چاند رات سے ہی وہ بھرا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کھچا کھچ بھرا ہوا ہے. تو پہلی منزل تو دوسری منزل، اور ایک رونق لگی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے مدنی مرکز کو شاد و آباد رکھے، برکت عطا فرمائے. تو جی آپ نے بڑی اچھی بات کی. جی فرمائیے پوری بات. نہیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو اس میں تو میں ایک بات کہوں گا کہ جیسے کوئی مہمان آتا ہے نا، پاکستان سے باہر سے آ رہے ہیں، یا پھر پنجاب سے آ رہے ہیں، یا اندرون سندھ سے آ رہے ہیں، کراچی میں آئے ہوئے ہیں، تو بولے یار میں کراچی گھماؤں، تو لے کر آ جائیں ان کو فیضان مدینہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ فیضان مدینہ دیکھیں گے، انشاءاللہ مدینہ بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا شاہ صاحب، یہ آپ ماشاءاللہ پروگرامز کر رہے ہیں، ابھی آپ نے ریکارڈنگ کروائی ہے بچوں کی عید امیر اہل سنت کے ساتھ، اسی طرح بھی آپ کی مصروفیت رہی کہ سادات کرام کی عید امیر اہل سنت کے ساتھ. ایک میسیج آیا کہ ایک ایسا پروگرام ہونا چاہیے جی، نعت خوانوں کی عید امیر اہل سنت کے ساتھ. سارے نعت خواہ، سارے نعت خواہوں، آپ ہمارے مدنی مرکز کے بھی ہوں، باہر کے بھی ہوں، اور ان کی عید امیر اہل سنت کے ساتھ. یہ بھی اچھا آپ نے آئیڈیا دیا ہے، جس نے بھی دیا ہے. یہ 3 سال سے بیچارے کہہ رہے ہیں کہ میں 3 سال سے اور اکبر بھائی کو اور آپ لوگوں کو دے رہا ہوں مشورہ، آپ لوگ کر نہیں رہو. چلیں آج ڈسکس ہو گیا، ڈسکس ہوا 3 سال میں نہیں ہوا. جی یہ مجلس آپ کے ہاتھ میں انشاءاللہ. ڈسکس بھی نہیں ہوا، لیکن آج ڈسکس ہو گیا، کل انشاءاللہ. اچھا یوں ہے کہ چہرے پہ مسکراہٹ ہی رکھیں. ٹھیک ہے بھائی، اس کو دیکھ لیں آپ، میں 3 سال سے دے رہا ہوں، میں 4 سال دے رہا ہوں، کل آئندہ سال 4 سال ہو جائیں گے. اچھا کچھ وجوہات کی بنا پر ایک کام نہیں ہو رہا ہوتا ہے. اچھا ابھی اس کا وقت نہیں آیا، تھوڑی دیر بعد آ جائے گا. وہ کہتے ہیں کوئی بات بیکار نہیں ہوتی، لیکن بے موقع کر دیا تو بیکار ہو جاتی ہے. تو یہ کہ آپ جو بول رہے ہیں اچھا بول رہے ہیں، لیکن اس موقع پہ نہیں بولنا ہوتا تھا. میں ان کے میں سے ایک جنرل بات کر رہا ہوں گفتگو کے حوالے سے، تو کچھ نہ کچھ جملے تو چاہیے ہوتے ہیں. اب جیسے آپ نے مشورہ دیا، خوش دلی سے آپ اپنی نیت کا اظہار کریں، خوش دلی سے جو ہے وہ آپ اپنا مشورہ دیں. ٹھیک ہے، اور وہ ایک مثال بھی دی جاتی ہے مشورے سے متعلق. وہ کہتے ہیں کہ میری ناقص رائے اگر یہ قبول ہو جائے، یا اس طرح ایک عاجزی کے ساتھ جو ہے بندہ مشورہ دے. میں بھی اس میں شامل ہوں. وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک اسٹور میں آپ نے صفائی وغیرہ کیا، اس میں فین نکل گیا، وہ فین کی ضرورت بھی تھی. جب دیکھا فین نکل گیا، وہ مٹی میں جو ہٹا ہوا تھا اس کو صاف آف کیا. اب جب اس کو صاف آف کر رہے تھے، بولے یار چلا کے دیکھتے ہیں چلتا ہے نہیں چلتا. اب جیسے ہی اس کو پلگ لگایا، بٹن اس کا آن کیا، فین کو آن کیا تو فین چلنے لگا. خوشی، ارے چل گیا بھائی، نہیں خریدیں گے، اسی سے کام چل جائے گا. تو مشورہ بھی اسی طرح ہے کہ آپ مشورہ جب دے رہے ہیں قبول ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہوا تو دوسرا دے دیں گے، یہ نہیں ہوا تو تیسرا دے دیں گے. بس خوش دلی کا ایک مظاہرہ کریں، ہنستے ہنستے آئیں، ہنستے ہنستے جائیں، ہنستے ہنستے پروگرام دیکھیں. ماشاءاللہ اور بھی ہمارے پاس کلپس وغیرہ ہیں،
اور یوسف بھائی کی باتیں بھی جاری و ساری ہیں، اچھے اچھے مشورے دے رہے ہیں. آپ یوسف بھائی کو اپنے آ رہے ہیں یوسف بھائی آ رہے ہیں؟ لوگ کیا بولیں سلام کے آ رہے ہوں گے، السلام علیکم، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یہ میسیجز وغیرہ آتے ہیں؟ یہ دو جو آپ کو میں نے سنا ہے یہ اچھا یہ آئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. تو ایسی میسیج ٹاپک بھی چینج ہوتا رہے گا نا، گفتگو کا ٹاپک بھی چینج ہوتا رہے گا. تو اور بھی کوئی بات ہے تو آپ یوسف بھائی فیس بک کے ذریعے آپ بتائیے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بھی شامل کریں گے. تو اب ہم آپ کو ایک ہمارے جنید بھائی ہیں روحانی علاج والے، انہوں نے آیت شفا کا جو ہے کوئی واقعہ سنایا ہے. اب وہ کیا واقعہ ہے آئیے دیکھتے ہیں. اب میں آپ کو وہ وظیفہ عرض کرنے لگا ہوں جو امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ہے، اور یہ وظیفہ ایسا ہے کہ یہ بیماروں کے لیے بڑا بہترین اور بڑا ہی مجرب یہ عمل ہے، اور یہ اتنا مبارک یہ وظیفہ ہے کہ قرآن پاک یوں تو پورا کا پورا کلام پاک ہی شفا ہے، جس میں ظاہری باطنی بیماریوں سے الحمدللہ سمجھ شفا ہی شفا ہے، لیکن قرآن پاک کی مخصوص چند آیات، 6 آیات ایسی ہیں کہ جنہیں آیات شفا کہا جاتا ہے. وہ کون سی ہیں؟ پہلے واقعہ سنیے. امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیوں پریشان ہیں؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا بیٹا بیمار ہے اور اس کی حالت بہت زیادہ نازک ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا کہ آیات شفا سے تمہارا دھیان کہاں ہے؟ آیات شفا سے تمہارا دھیان کہاں ہے؟ تو جب آپ بیدار ہوئے تو بیدار ہو کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے آیات شفا یہ 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا. اللہ پاک نے اس کی برکت سے آپ کے بچے کو شفا عطا فرما دی، آپ کا بچہ صحت یاب ہو گیا. اب وہ آیات شفا کون سی ہیں؟ وہ آیات شفا سورہ توبہ کی آیت نمبر 14، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. اچھا، اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 57 وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. یہ دوسری آیت ہو گئی. اچھا، تیسری آیت سورۃ النحل کی آیت نمبر 69 فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اچھا، چوتھی آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور پانچویں آیت سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 80 وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. اور چھٹی آیت سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 44 قل هو للذین آمنوا هدى وشفا. تو یہ 6 آیات ایسی ہیں کہ جس میں لفظ شفا یہ آیا ہے. یہ بیماروں کے لیے بہت زبردست ہے، اور یہ آیات شفا 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے پر دم بھی کریں، پانی پر دم کر کے بھی پئیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست زبردست. دیکھیں کتنی باتیں آپ کو سیکھنے کو مل رہی ہیں. چلیں جی اب آپ تھوڑا سا ماحول کچھ اور تبدیل کرتے ہیں اور ایک کلام سناتے ہیں. جو یوسف بھائی آپ نے بتانا ہے وہ کون سا کلام ہے؟ بتائیں کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں؟ بتائیں آپ کو. نعت خوانے پڑھا ہے وہ کلام. نعت خوانے پر بہت اچھا جواب دیا، بہت اچھا جواب دیا. یعنی وہ کلام ہے اعلیٰ حضرت کا. کون سا کلام ہے بتانا ہے آپ نے؟ وہ بھی نعت خوانے پڑھا ہے. بہت اچھے جواب دے رہے ہیں آپ، دوسرے اشارے میں پہنچ گئے ہیں. چلیں جی، اعلیٰ حضرت کا وہ ایک ایسا کلام ہے کہتے ہیں کہ اس کا مقطع اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا. سبحان اللہ، وہ بھی نعت خوانے پڑھا ہے. کون سا ہے؟ اب تو ہونا چاہیے. جو نعت خوانے پڑھا وہی مقطع ہے. اور کتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں آج آپ، ماشاء اللہ. ہے کون سا کلام ہو؟ یہ تو ابھی ہم سنتے ہیں. نہیں، اعلیٰ حضرت وہ اس کا مقطع اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا، میں نے اشارہ دیا آپ کو. آپ نے کہا اعلیٰ حضرت نے لکھا مقطع بھی. مقطع کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا. اچھا، پھر وہ ہے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. آپ نے کہا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جی دکھائیے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے
بسادیے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی ان کی مہکنے دل کے ان کے کھلا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے ان کے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کچھ بسا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کچھ بسا دیے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب بھلا دیے ہیں۔ ماشاء اللہ کلام سنیے، پیارے پیارے مدنی پھول سنیے، جو سننا ہے سنتے جائیے، فرمائشیں کرتے جائیے۔ جی فرمائشیں آ رہی ہیں جی یوسف بھائی، کیا کہہ رہے ہیں؟ چینل کے SMS نمبر جو ہمارا مدنی کال سینٹر کا نمبر ہے اس سے میسیج آیا ہوا ہی ہے۔ اسلامی بہن ہے دیپال پور سے، کہہ رہی ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کے سلسلے کے جو سیگمنٹس ہیں بہت پیارے پیارے سیگمنٹس ہیں، اور میری فرمائش یہ ہے کہ ٹوریا ٹوریا جا فریدہ یہ کلام جو ہے چلا دیجئے، اور مغفرت کی دعا کے لیے کہا ہے، تندرستی کی دعا کے لیے کہا ہے۔ اچھی نیت آپ نے نہیں پیش کی، اچھی نیت بھی اگر ساتھ ساتھ پیش کر دیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی فرمائش کو ہم انشاءاللہ شامل سلسلہ بھی کریں گے، اور اچھی نیتیں ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک اسی نیتوں کے صدقے میں انشاءاللہ صحت بھی عطا فرمائے گا۔ اچھا یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نعت خواں کی مخصوص نعت خواں کی آواز میں جو ہے وہ سنا ہوتا ہے تو وہ زیادہ ایک جی مطلب یہ نہیں والا چاہتا تھا، چل تو گیا، اب تو بھائی اب پوری تفصیل بھی بتانی ہے آپ نے کہ بھائی کس نعت خواں نے پڑھا ہے، کون سے پروگرام میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے یہ ان کی وہاں نے دل کے گنچے کھلا دیے، کسی اور نعت خواں نے بھی پڑھا ہوگا، لیکن اگر کوئی عدنان بھائی کی آواز میں سناتے ہیں تو تھوڑا سا ان کا تعارف پیش کریں، یعنی کہ جو آپ سننا چاہ رہے ہیں، جو آپ کی فرمائش ہے اس کو تھوڑا تفصیل کے ساتھ بتا دیں گے۔ اب مجھے یہ کلام سننا ہے، ٹھیک ہے، یہ کلام بھی ہم سنا دیں گے، لیکن کون سے پروگرام میں تھا، یا جنرل ایک فرمائش ہے یہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ بس آپ یہ کلام سنوا دیں، یا مجھے اس ٹاپک کو کوئی چھوٹا سا بیان سنوا دیں، کوئی کلپ تیار کروا دیں، تو یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ مدنی چینل کی کچھ ایک پروگرام کے نام کے ساتھ آپ بات کریں گے تو یہ زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ تو ماشاءاللہ گفتگو بھی چل رہی ہے، SMS وغیرہ بھی جاری ہیں، یوسف بھائی بار بار دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا کام ہے واٹس ایپ کرنا، آپ کا کام ہے فرمائش کرنا، اور اس کو پورا کرنا ہمارا کام ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ممکن ہوا تو، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اس لیے کہتے ہیں ہم نے تو کی تھی، ہم تو 3 مرتبہ کہتے ہیں، 4 مرتبہ کہتے ہیں، تو ممکن ہی نہیں ہو رہا ہے، ماحول ہی نہیں بن رہا کہ وہ فرمائش جو آپ کی پوری کی جا سکے۔ تو جتنا انشاءاللہ کوشش ہوگی، اور اس پروگرام کو تو اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ بھائی دیکھیں واٹس ایپ کے ذریعے کون کون سی فرمائش آئیں، کالز کے ذریعے کیا پوچھا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد ایک ایک SMS جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ اب ایک اور ہم انشاءاللہ آپ کو کلپ سنانے لگے ہیں، جو کہ ہے ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری، وہ کہتے ہیں شکاری اور ہرنی کا خوبصورت واقعہ۔ وہ کہتے ہیں واقعہ تو بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن اگر سنانے والا بھی اچھے انداز سے سنا دے تو مزید جو ہے وہ نقش ہو جاتا ہے۔ تو آئیے کلپ دیکھتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے قریب سے ایک شکاری گزرا، اور اس شکاری نے ایک ہرنی کو اس نے گویا شکار کیا ہوا تھا، اسے بھی لے کے جا رہا تھا۔ میں اس واقعے کا مضمون اور خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔
اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ جب وہ شکاری نبی پاک کے قریب سے گزرا اور اس ہرنی نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب دیدار کیا تو رب کریم نے اس ہرنی کو بولنے کی طاقت عطا فرما دی. نبی پاک کی شان یہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر درخت بھی بولتے ہیں، پتھر بھی بولتے ہیں، جانور بھی بولتے ہیں. آقا کی بارگاہ میں سبھی فریاد کرتے ہیں. ہرنی کہتی ہے حضور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس نے مجھے گرفتار کر لیا ہے، شکار کر لیا ہے، تھوڑی دیر کی مجھے اجازت دلوا دیں، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں. اچھا شکاری حیران ہو رہا ہے کہ جانور میرے پاس ہے، باتیں ان سے کر رہا ہے. اچھا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جانتا نہیں تھا. اب جب اس نے یہ ماجرا دیکھا، یہ انٹریکشن دیکھا، وہ حیران ہو گیا. اچھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم واپس نہ آئی تھی، وہ کہتی ہے حضور اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے جو نماز پڑھے مگر دعا نہ مانگے. حضور اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے جو آپ کا نام سنے مگر آپ پر درود نہ بھیجے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شکاری سے کہا کہ اس ہرنی کو جانے دو، یہ تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گا. شکاری کہتا ہے اگر نہ آئی تو کیا گارنٹی ہے جان؟ ایسا کب ہوتا ہے کہ کسی شکار کر کے کسی جانور کو چھوڑ دیں، تھوڑی دیر میں وہ خود آ کے پھر شکار ہو جائے، پھر گرفتاری پیش کرے؟ ایسا تو نہیں ہوتا. اور ہرنی تو ویسے ہی بہت تیز بھاگنے والا جانور ہے. تو نبی پاک نے فرمایا کہ میں جواب داری لیتا ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں، تم اسے چھوڑ دو، یہ واپس آ جائے گی. اچھا شکاری جو ہے وہ حیران تو تھا ہی کہ یہ ہیں تو کوئی بڑی شخصیت، جانور ان سے باتیں کر رہا ہے، یہ جانور سے باتیں کر رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے. اس نے بھروسہ کیا، اس ہرنی کو چھوڑ دیا. ابھی تک وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانا نہیں تھا. ہرنی گئی، دوڑتے دوڑتے ایک پہاڑ تھا اس کے پیچھے چلی گئی. اب انتظار ہے کہ جنہوں نے یہ وعدہ کیا ہے یہ وعدہ سچا ہوتا ہے کہ نہیں، ہرنی واپس آتی ہے کہ نہیں. پیارے اسلامی بھائیوں ایسا ہی ہوا. کچھ دیر ہوئی تو اسی پہاڑ، اسی ٹیلے کے پیچھے سے وہ ہرنی پھر دوڑتی ہوئی آئی اور آ کر اس نے شکاری کے پاس اپنا آپ حوالے کر دیا. شکاری حیران ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے. اللہ اکبر، میرے آقا کا یہ معجزہ دیکھا، اس شکاری نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. اب یہ واقعہ یہاں تک ہی بڑا خوبصورت ہے، مگر اس واقعے میں ایک اور خوبصورت موڑ آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو سلام ارشاد فرمایا ہے، اور رب فرماتا ہے جس طرح یہ ہرنی لوٹ کر آئی ہے، آپ کا رب قیامت کے دن آپ کی امت آپ پر لوٹا دے گا. حضور یہ ہرنی جتنا اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، آپ کا رب آپ کی امت پر اس سے زیادہ مہربان ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، اس ہرنی نے کیا کہا تھا؟ یہ نہیں کہا حضور مجھے چھڑوا دیں. اس ہرنی نے کہا حضور بچے بھوکے ہیں. ماں تھی نا، ماں نے یہ نہیں کہا حضور میری جان بخشی کروائیں. بچوں کی فکر گرفتاری کے عالم میں بھی ہے، اور بچوں کو دودھ پلانا ہے، اس لیے اس سے ریکویسٹ کی ہے. یہ درس ہے ہم سب کے لیے کہ ماں کیا چیز ہے. ماں باپ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. یہ جانوروں میں بھی جب ماں باپ ہوتے ہیں تو وہ بچوں پر مہربان ہوتے ہیں. جب ماں باپ انسان کے ہوں تو وہ تو جنت کا ٹکٹ ہوتے ہیں، وہ تو ثواب کا ذخیرہ ہوتے ہیں. احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو بچہ محبت کی نگاہ سے اپنے ماں باپ کو دیکھے، اللہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک صحابی نے کہا حضور اگر کوئی 100 بار دیکھ لے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، کوئی بچہ محبت سے 100 بار بھی دیکھ لے، اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے، خدمت پر ثواب کتنا ہوگا؟ کھانا کھلانے پر ثواب کتنا ہوگا؟ پیر دبانے پر ثواب کتنا ہوگا؟ دوائی دلانے پر ثواب کتنا ہوگا؟ ان کے دل میں خوشی داخل کرنے پر ثواب کتنا ہوگا؟ ارے صرف محبت سے دیکھو تو حج کا ثواب ہے. اور کمال کی شریعت ہے ہماری. وہ بچے جن کے ماں باپ چلے گئے، دیکھو انہیں بھولنا نہیں، ان کی قبر پر جاتے رہنا. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ جو بچہ اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے، اللہ اسے بھی حج کا ثواب عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماں باپ کے موضوع پہ کتنا پیارا کلپ ہے.
ایک بار ہم بیٹھے تھے عبدالحبیب بھائی کے ساتھ، تو عبدالحبیب بھائی نے کسی کی تربیت فرما رہے تھے، فرمایا تھا ماں باپ حیات ہیں نا، ان کی قدر کر لو. پھر آنکھوں میں آپ کے آنسو آ گئے. فرمایا مجھے اپنے والدین سے بات کرنی تو مجھے قبرستان جانا پڑتا. آج گھر میں تو بات کر لو، مسکرا لو، خدمت کر لو، ورنہ کل پھر قبرستان جانا پڑے گا اور پھر کل خدمت کر نہیں سکو گے. اور وہاں پر بھی ایک طرفہ بات ہے، جیسے معافی مانگ لو، یہ بھی ایک طرفہ معافی ہے. ٹھیک ہے. تو رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور اللہ ہمیں حج کی ہر ایک سال سعادت عطار کے سنگ روزہ محبوب دکھا دے. رمضان کی بہاریں ہوں، طیبہ کی فضائیں، اور گھومتے پھرتے ہیں عطار مدینے میں. امیر سنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مکہ مدینہ دکھائے. آمین. مدنی مذاکرے میں جب مدنی مذاکرہ اسٹارٹ ہوتا ہے تو تاثرات چلتے ہیں. امیر سنت کی تربیت ایسی ہے کہ کئی تاثرات یہ ہوتے ہیں کہ ہم نے آپ کے کہنے پر ٹیلی فون کر کے والدین سے معافی مانگی ہے، اور زندگی میں پہلی دفعہ معافی مانگی ہے. والدین کو حیرت ہو رہی ہے کہ بھائی ہم سے کیوں معافی مانگ رہے ہو، تو پھر بتایا کہ بھائی تربیت عطار ہے کہ الحمدللہ جس کی وجہ سے آج ہم آپ سے ٹیلی فون پر کر کے معذرت کر رہے ہیں. یہ تو ٹیلی فون پر گھر میں حیات ہے تو ٹیلی فون ہو گیا، اللہ نہ کرے دنیا سے رخصت ہوگا تو پھر کہاں جاؤ گے. تو اس سے پہلے کہ والدین کی نعمت ہم سے اللہ نہ کرے دور ہو جائے، کی قدر کر لیں. اور یہ بھی ہے کہ جیسے کہ بیان وغیرہ سنا یا مدنی مذاکرے میں آئے تو ذہن بن جاتا ہے، تو فوراً ہاتھوں ہاتھ وہ کام کیجیے. نہ بجھے کہ لوہا جب گرم ہوتا ہے تو جبھی جو ہے نا وہ تھوڑا پڑتا ہے تو اس کو جو بنانا ہے وہ بن جاتا ہے. تو بعض دفعہ دل جو ہے نا نرم ہو جاتا ہے باتیں سن کر، کوئی کلپ سن کر یا کلام سن کر. تو ہاتھوں ہاتھ نیت کر لیں، جس طرح لوگ نیتیں کر لیتے ہیں کہ بھئی ہم مسجد بنائیں گے یا پھر رائے خدا میں اتنا مال دیں گے. ایک ذہن بن جاتا ہے کیا کہ اس وقت ایک جذبہ ہوتا ہے، اور واقعی میں اس وقت وہ جذبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کام کرنا ہے یا قافلے میں سفر کرنا ہے، کوئی بھی دینی کام کرنے کا ایک ذہن بن جاتا ہے. لیکن جب وہ کل کا دن گزرتا ہے، وہ لمحہ گزرتا ہے، آگے تھوڑی زندگی کی روٹین وغیرہ بڑھتی ہے، بولے ابھی تو یہ کام بھی ہے، یہ کام بھی ہے، یہ کام بھی ہے. حالانکہ جب نیت کر رہا تھا تو تب بھی یہ کام تھے، لیکن اس کے بعد وہ کام نے بولا بھائی یہ کام کرو گے تو پھر یہ کام کیسے رہ جائے گا، یہ کام تو رہ جائے گا. تو یاد رکھیں جب پکی نیت ہو جائے نا، یعنی کہ جس وقت آپ کے بیان سن کر تو فوراً ہی ہاتھوں ہاتھ وہ کام کر لیں. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، وہ واش روم کی طرف جا رہے تھے تو کہا کہ یہ چادر جو ہے نا وہ صدقہ کرتے ہیں. تو کسی نے کہا حضرت یہ آپ واش روم سے باہر آ کر بھی یہ بات کیسے؟ تو بولے جا رہا ہوں تو ایک نیت ہے، اب واپسی آؤں وہ نیت نہیں ہوئی. تو یہ ہے کہ فوراً ہاتھوں ہاتھ جو ہے نا کسی کو بتا دیں یا کوئی سے کام کرتے ہیں آپ مجھ سے لے لیے گا. جس طرح انہوں نے، جیسے آپ بتا رہے تھے کہ فیضان مدینہ سے ہی کالز کر لی، تو اسی طرح بھی دل نرم ہوتا ہے. جب نرم ہوتا ہے تو بہت سارے کام کرنا آسان ہو جاتے ہیں، بہت سارے کام کرنا آسان ہو جاتے ہیں. اور یہ ہے کہ جب کچھ دن گزریں گے تو وہی ہے کہ وہ لوہا جو تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا. اب جب اس کو چوٹ لگے گی تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ شور ہوگا، لیکن اس کا بنانا جو ہے نا وہ زیادہ مشکل ہو جائے گا، کس رخ پر اس کو موڑنا ہے. تو یہ ہے کہ جیسے ابھی رمضان شریف ہے، شیطان کا بھی زور ٹوٹا ہوا ہے اور جو ہے وہ نیکیوں کی طرف دل مائل ہے. یہ کہ اچھی نیتیں کر لیں، ورنہ رمضان شریف رخصت ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد یہ نعمت ہے، یہ برکت ہے. ہر وقت جو ہے مسجد میں رونق ہے، بلکہ فجر میں جائیں تو زیادہ رونق ہے، ظہر میں جائیں، عصر میں جائیں، مغرب میں جائیں. جیسی چاند رات گزرے گی، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن یہ ہے کہ جو سال سے جیسے عید کے دن جب جائیں گے تو عید کی جو پہلی فجر ہے یعنی شوال، تو بس مسجد کی وہ جو رونق ہے وہ بالکل اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کہ عام دنوں میں ابھی ان دنوں چل رہی ہے. بچے بھی آئے ہوئے ہیں، بزرگ بھی آئے ہوئے ہیں، نوجوان بھی آئے ہوئے ہیں. بعض دفعہ مسجد جو ہے وہ جو کمیٹی ہو کہ بھائی مسجد تو چھوٹی پڑ رہی ہے، تو وہ بولیں یار کیا کریں بڑا ہے، پھر وہ نمازی کم ہوتا ہے، بولے نہیں کافی ہے یہ. تو پکے نمازی بنے، سچے پکے نمازی، سال کے نمازی بنے. تو ایک رمضان شریف کے جانے کا بھی ایک کیا کہیں گے بھائی، ہو سکتا ہے کہ 30 روزے ہوں یا ہو سکتا ہے 29 روزے ہوں. تو ایک کلام ہے جو کہ محمود بھائی نے پڑھا ہے، اور الوداع ہوا جاتا ہے ماہ رمضان یا رسول اللہ. یہ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی پڑھتے رہتے، لیکن یہ محمود بھائی کی آواز میں جو کسی نے فرمائش کی ہے تو یہ ہم آپ کو دکھانے لگے. الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع ہوا جاتا ہے رخصت ماہ رمضان یا رسول اللہ. ہوا جاتا ہے رخصت ماہ رمضان
رسول اللہ رہاب چند گھڑیوں کا یہ مہمان یا رسول اللہ رہاب چند گھڑیوں کا یہ مہمان یا رسول اللہ خوشی کی لہر دوڑی ہر طرف رمضان جب آیا خوشی کی لہر دوڑی ہر طرف رمضان جب آیا ہے اب رنجیدہ مسلمان یا رسول اللہ ہے اب رنجیدہ مسلمان یا رسول اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اور جو ہے پروگرام کا بھی اختتام کی طرف ہے اور قرآن دادی وغیرہ کا بھی سلسلہ رہتا ہے. کچھ فرمائش وغیرہ کی جانب بڑھیں گے؟ جی یوسف بھائی کیا کہیں گے؟ اب ہم قرآن دادی کی طرف چلتے ہیں. قرآن دادی چلیں جی، قرآن دادی کی طرف بڑھیں گے. تو پہلی قرآن دادی انشاءاللہ ہم کریں گے تبرکات کے لیے، جس کا نام نکلے گا اسے انشاءاللہ مبارک تبرکات روانہ کی جائیں گے. اور پھر دوسری قرآن دادی جو ہوتی ہے وہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے لیے ہوتی ہے، جس کا نام اس میں نکلتا ہے. جی نام جو ہے وہ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے 12 نسخے پیش کیے جاتے ہیں. تو یہ تبرکات کی قرآن دادی چل رہی ہے. مدینہ بنت عمران الطاریہ خوشاب سے ہیں. اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کیجیے، انشاءاللہ آپ کو تبرکات روانہ کیے جائیں گے. اور اگلی قرآن دادی انشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ کی 12 ماہنامہ فیضان مدینہ ایک ساتھ بھیجیں گے انشاءاللہ. ہاں زبردست، دکھائیے بھائی. ہم دیکھتے ہیں کس خوش نصیب کا نام نکلتا ہے. جی مدینہ بنت طالب حسین الطاریہ مظفر گڑھ سے انشاءاللہ آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ کے 12 نسخے انشاءاللہ دوبارہ پیش کیے جائیں گے. اس سے پہلے بھی ان کا نام ماہنامہ فیضان مدینہ کے نکلا ہے، تو انشاءاللہ پیش کریں گے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں والی گانا